بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے اس بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں بنگوئی نیوز۔ ناظرین، آج ہم جس شخصیت کا انٹرویو لینے کے لیے جا رہے ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ یونین کونسل بنگوئی سے تعلق رکھنے والے سماجی اور سیاسی کارکن رہنما جناب سردار خورشید صاحب سے آج ہم بات کریں گے اور ان سے ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی سیاست کے بارے میں جانیں گے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے ہم چلتے ہیں جناب سردار خورشید صاحب کے پاس اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ تو جناب سردار خورشید صاحب، بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا۔ تو خورشید صاحب، ہمارے ناظرین کو آپ مختصر بتائیں کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، اس کے بعد کون سے اسکول میں پڑھے، اس کے بعد کہاں تعلیم حاصل کی، تو یہ ہمارے ناظرین کو مختصر بتائیے گا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے، تو میں حلقہ پونچھ یونین کونسل بنگوئی سے ہے۔ آپ نے کہا کہ ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، تو میری ابتدائی تعلیم بھی گورنمنٹ ہائی اسکول بنگوئی سے ہوئی۔ پھر میں نے کالج جو ہے وہ جا کے حیدرآباد میں جوائن کیا۔ ایف اے میں نے حیدرآباد سے کی اور بی اے میں نے راولپنڈی بورڈ سے کی۔ خورشید صاحب، بچپن جو ہوتا ہے وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے اور ہر کوئی جو ہے تو بڑھاپے میں یا جوانی میں جو ہے تو اپنے بچپن کو بڑا یاد کرتا ہے۔ تو آپ کا بچپن کیسے گزرا، کہاں گزرا، اس کے بارے میں بتائیں آپ جی۔ جاوید صاحب، بچپن کی جو آپ نے بات پوچھی ہے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ وہ کیسے گزرا۔ اسکول میں جاتے تھے، آ کے بھینس بکریاں ان کو چرایا کرتے تھے، اور انجوائے جو ہے وہ بچپن میں بہرحال ہم نے نہیں دیکھا۔ گھریلو حالات اچھے تھے، کھانے پینے کے گھر سے تعلق رکھتے تھے، لیکن وہ جو بچپن میں جو بچے انجوائے کرتے ہیں وہ ہم نے نہیں دیکھا۔ اور جو جوانی کی بات ہے، تو جوان میں ابھی بچہ ہی تھا تو شادی بھی کر لی، تو وہ سمجھو کہ وہ جوانی بھی نہیں دیکھی۔ تو زیادہ تر میرا جو ٹائم ہے وہ جاب میں گزرا ہے، اور جاب میں بھی جو ہے میں نے زیادہ تر جو ٹائم نکالا ہے وہ یو ایس اے میں نکالا ہے، اور اس سے پہلے میں سندھ میں بھی رہا ہوں بہت عرصہ، تو بڑا زیادہ ٹائم جو ہے وہ یو ایس اے میں گزرا ہے۔ بچپن میں اسکول میں دوست جو ہوتے ہیں وہ دوستوں کی جان ہوتے ہیں، تو کون لوگ تھے جو آپ کے بہت دوست گزرے ہیں، اور جو بچپن کے دوست ہیں ان میں سے 3 دوستوں کے نام جو ہے تو آپ لازمی ہمیں بتائیں کہ آپ کے کون کون سے جو ہے فیوریٹ دوست تھے۔ بچپن کے دوست جو ہے میرے گرداور محسود صاحب جو ہے یہ تھے، طارق صاحب جو ہیں الیوٹ والے وہ تھے، سلیم ترابی صاحب تھے، اور جو آپ نے بیسٹ فرینڈ پوچھے ہیں تو وہ میرے ایک دوست ہے ایبٹ آباد کے، اور ایک لاہور سے ہیں، ایک کا نام ہے جاوید ایوب اور دوسرے کا نام ہے صابر حسین۔ یہ میرے بہت بیسٹ فرینڈ رہے ہیں، چونکہ یو ایس اے میں جو ہے ہم اکٹھے رہے ہیں، تو ہم دوست کی دوستی اور بھائیوں کے بھائیوں کی طرح جو ہے نا بالکل اس طرح رہے ہیں۔ تو یہ میرے بیسٹ فرینڈ رہے ہیں۔ کبھی کسی کو گالی کا جواب گال سے نہیں دیتا، کوئی اگر سخت لہجے میں بات کرتا ہے میں مسکرا کے جواب دیتا ہوں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ شادی جو ہے اپنی مرضی سے کی تھی یا والدین کی مرضی سے کی تھی، ارینج میرج تھی یا لو میرج تھی،
اس بارے میں آپ بتائیے گا، اور کیسی گزری آپ کی جو ہے تو لائف اچھی گزری یا پھر بس گزارا ہی تھا؟ جی جی آپ نے شادی کے بارے میں پوچھا ہے، تو میں جب میں نے 9th کا امتحان دیا تو شادی ہو گئی، ارینج وغیرہ کوئی نہیں تھی، تو والدین کی خواہش تھی، تو بہرحال میں نے ان کی خواہش کا احترام کیا، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بہت کامیاب ہے ہم اس میں۔ اپنی زندگی کے بارے میں کوئی ایسی تلخ بات جو آپ کو ناگوار گزری اور بڑی یادگار رہی ہو، تو وہ کوئی تلخ یاد آپ جو ہے تو ہمیں بتائیں۔ جی سر، آپ نے پوچھا ہے کہ بچپن کی کوئی ایسی چیز ہے جو یادگار ہو، تو میں جب چھوٹا تھا ذہین بھی تھا، اسکول میں بھی اچھا پڑھتا تھا، لیکن ایک پتہ نہیں بیماری تھی یا جو بھی تھا، گھر میں جب ڈانٹ ہوتی تھی تو میں اکثر گھر سے بھاگ جایا کرتا تھا، اور اس کے اوپر مجھے مار پڑا کرتی تھی۔ تو بہرحال والدہ صاحب بہت پیار دیتی تھی، تو والد صاحب جو ہے وہ کبھی غصے میں آ جاتے تھے، چونکہ ہم ان کے سامنے کھڑے بھی نہیں ہوتے تھے، تو وہ کبھی تھپڑ مکہ کچھ کر لیتے تھے اس طرح۔ تو یہ یادگار ہے میری۔ باقی ایک یادگار اور ہے کہ میں نے بہت محنت کی ہے، چاہے وہ پاکستان میں تھا یا پاکستان سے باہر تھا۔ بلکہ ایک چیز اور ایڈ کر لو کہ میں نے ایک عرصے میں میرا خیال ہے 4 سال تک میں اڈے میں ٹکٹ بھی کاٹتا رہا، 2-3 آکر بھی رہے، لیکن میں ٹکٹ بھی کاٹتا رہا، اور میں وہاں بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس اڈے سے ایک گاڑی نکلتی تھی، تو میں جب اس اڈے پہ گیا تو وہاں اسی اڈے سے 28 گاڑیاں بھی ہم نے نکالی ہیں۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پبلک جدھر بھی گئے ہیں تو پبلک ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ جو ہے وہ جو تلخ بات کی وہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو ہنستے مسکراتے ہی دیکھا ہے، غصہ کبھی آتا نہیں ہے۔ میرا خیال ہے یہ سننے میں آیا ہے کہ بچپن سے ہی ایسا ہے، اور لوگ تنقید بھی کرتے رہتے ہیں، میں تنقید بھی افورڈ کرتا ہوں، کچھ برا بھلا بھی لوگ کہہ دیتے ہیں، میں وہ اس کو بھی برداشت کرتا ہوں۔ کبھی کسی کو گالی کا جواب گال سے نہیں دیتا، کوئی اگر سخت لہجے میں بات کرتا ہے میں مسکرا کے جواب دیتا ہوں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ خورشید صاحب، یہ اتار چڑھاؤ تو لگے رہتے ہیں، تو تلخ بات تو آپ نے بتائی، تو زندگی کا کوئی خوشگوار دن جو آپ کو جس میں آپ کو بہت خوشی ہوئی ہو، یا جو آپ کو بہت یادگار لگتا ہو وہ دن، تو وہ دن آپ کو یاد ہو اگر تو ہمیں لازمی بتائیں۔ زندگی کا خوبصورت دن جو ہے، جب میں 1994 میں یہاں سے یو ایس اے کی طرف روانہ ہوا، اور جب میں نیو یارک پہنچا تو وہاں گھومنے لگا، تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ یار ہے تو یہ غیر مسلم ملک ہے، لیکن میں پتہ نہیں جنت میں پہنچ گیا ہوں۔ یہ نہیں کہ پیسے کی وجہ سے، ان لوگوں کا اخلاق، صفائی، ان کا چلنا اٹھنا بیٹھنا، اس سے میں بہت متاثر ہوا ہوں، اور یہ میرا خیال ہے کہ میری زندگی کا بہت اہم دن تھا یہ۔ اچھا، اتنی اچھی جو ہے تو آپ کی لائف تھی، یو ایس اے میں رہے ہیں، بہت پیسہ بھی ریل پیل تھی، سب کچھ تھا، تو سیاست میں کیسے آ گئے آپ؟ اور شروع سے آپ یہ بتائیں کہ پہلے آپ سیاست میں جب آئے تو کون سی پارٹی میں تھے، اور اب جو ہے تو آپ نے نون لیگ جو ہے تو کب جوائن کی، اور کیوں جوائن کی؟ نون لیگ میں آپ نے کیا دیکھا کہ آپ باقی تمام پارٹیوں کو چھوڑ کے جو ہے تو مسلم لیگ نون کو ہی آپ نے چنا؟ تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جاوید صاحب، میں چونکہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے وہ شروع سے مسلم کانفرنس ہی رہے ہیں، تو میرے بڑے بھائی داؤد صاحب ہیں وہ فوت ہو گئے، ان کو ہارٹ اٹیک ہوئی، تو 2013 دسمبر 31 اس کے بعد میں واپس یو ایس سے چلا گیا، تو مجھے بھی اٹیک ہوئی وہاں، تو 5-6 ماہ میں ادھر ہی رہا، علاج بھی کروایا، پھر میں گھر آ گیا۔ گھر آیا تو اوپر الیکشن بھی آ رہے تھے 2016 والے، تو یہاں جو ہے میں نے یہ سمجھا کہ یار جو ہے جو آدمی ملتا ہے وہ خاص کر کے بنگوئی کے، وہ بنگوئی کی پسماندگی کی بات کر رہے ہیں،
تو میرا جو ہے ملنا جلنا صغیر صاحب سے ہوا. ہمارے چاچا صاحب فوت ہو گئے, صوبیدار حنیف صاحب ہیں. تو میں نے صغیر صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ واپس کشمیر کونسل کے ممبر بنیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں, میرا خیال ہے اس وقت مشکل ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ووٹوں کے ذریعے سے ایم ایل اے بنے, اس وقت ہم آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے. تو خیر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے کوئی مالی تو ان کی جو ہے نا معاونت نہیں کی, لیکن سپورٹ کی ووٹروں کی. ووٹ دیے بھی, دلوائے بھی. ان کی آپ نے بھی ایک شناخت تھی, سیاسی ورکر بھی تھے, پھر کشمیر کونسل کے ممبر بھی تھے. انہوں نے کشمیر کونسل میں بہت اچھے کام کیے ہیں, کیونکہ یہاں حلقہ 5 میں خاص کر کے جو ہماری یونین کونسل بنگوئی ہے, اس میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کشمیر کونسل کا کوئی بجٹ ہوتا ہے. تو بہرحال اس کا کریڈٹ ہم صغیر صاحب کو ضرور دیں گے کہ انہوں نے یہ متعارف کرایا کہ کشمیر کونسل بھی کچھ ہے, اس میں بھی کوئی یعنی پیسہ ہوتا ہے. ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ کشمیر کونسل کوئی کشمیر کے اوپر بنی ہوئی ہے جو پتنی کشمیر کا معاملہ حل کر رہی ہے. تو بہرحال انہوں نے کشمیر کونسل کے دور میں کام کیے, لیکن بنگوئی کے کام کیے, لیکن وہ آخری بجٹ میں انہوں نے رکھ لیے جو سارے کے سارے ادھورے رہ گئے. بہرحال جب صغیر صاحب جیت گئے تو ان کو میں نے ایک دو باتیں کہی کہ اب کچھ حکومتی نمائندوں سے بھی مل کے تو بنگوئی کو پسماندگی سے نکالنا ہے, بنگوئی کے ساتھ پورے حلقے کو نکالنا ہے. تو بہرحال ان کے ساتھ بھی جو ہے کچھ بندے, کوئی یہ نہیں کہ میں کوئی کہوں کہ کوئی یونین کونسل بنگوئی کے بندے, بلکہ پورے حلقے کے بندے, یہ آپ کو پتا ہے کہ ہر سیاستدان کے ساتھ ہوتے ہیں. تو بہرحال وہ اس طرح چلنا شروع ہوئے. تو میں نے کہا کہ یہ میرا خیال ہے صغیر صاحب اس وقت وہ کام نہیں کر پائیں گے جو کشمیر کونسل میں کیے ہیں. تو چونکہ حکمران جماعت مسلم لیگ نون تھی, تو میں نواز شریف صاحب کا فدائی تو پہلے ہی تھا, چونکہ مسلم لیگ کے ادھر آزاد کشمیر میں تو تھی نہیں. تو میں نے 2018 میں جو ہے میں نے مسلم لیگ نون کو جو ہے چنا کہ یہ ٹھیک رہے گی. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے زیادہ تر کام کاج جو ہیں وہ روڈ اور پل ہیں. تو آپ کے پاس جب روڈیں بھی ہوں گی, پل بھی ہوں گے, تو آپ کے کاروبار بھی کھلیں گے, نئے ہاسپٹل بنیں گے, کالج, اسکول, آپ کے بزنس بڑھیں گے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ نواز شریف صاحب کا ویژن جو ہے وہ بہت اچھا ہے, تو میں نے مسلم لیگ نون کو جوائن کیا. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ کوئی میگا پروجیکٹ تو ابھی تک ہم نہیں لے سکے, لیکن مسلم لیگ نون نے میرا خیال ہے جو کام کیے ہیں حلقہ 5, اور میں خاص کر کے یونین کونسل بنگوئی کی بات کروں گا کہ بڑے بھی کچھ روڈیں ہوئی ہیں کچھ کسی جگہ پہ, لیکن چھوٹے اسکیمیں جتنی مسلم لیگ نون نے ہمیں دی ہیں, ہم اس میں فاروق حیدر صاحب کا, کشمیر کونسل کے ممبر عبد الخالق وسیع صاحب کا, پوری جماعت کا, میاں نواز شریف صاحب کا, یعنی ہم شکر گزار ہیں کہ وہ گراؤنڈ پہ نظر آ رہے ہیں. تو میگا پروجیکٹ کوئی نہیں لے سکے, لیکن ہم پوری امید ہیں کہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی میگا پروجیکٹ لینے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. جی خورشید صاحب, ایک تو خبر گردش کر رہی تھی آپ کی, بلکہ ایک پوسٹ بھی آئی تھی جس پہ آپ نے کہا تھا کہ آئندہ الیکشن میں حصہ لوں گا, اور خود میں جاوید اقبال بھی, میں نے بھی یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ الیکشن میں جو ہے تو میں بھی آزاد امیدوار کی حیثیت سے حصہ لوں گا. تو کیا آپ کا واقعی کوئی پروگرام ہے الیکشن میں حصہ لیں گے؟ اللہ, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. جو الیکشن میں حصہ لینے کی بات ہے وہ ہر آدمی کا حق ہے, کوئی بھی الیکشن لڑ سکتا ہے. اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ لڑ نہیں سکتے. آپ میں وہ کوالٹیاں ہونی چاہیے. پیسے ویسے خود ہی آ جاتے ہیں, ہم بالکل ٹکٹ مانگیں گے ان سے. اور وہ چونکہ جو ہماری مسلم لیگ نون کی جو اعلیٰ قیادت ہے, ہماری 2-3 میٹنگیں بھی اس پہ ہو چکی ہیں, تو ہم نے اس میں فیصلہ یہی کیا ہوا ہے کہ اگر میں آزاد لڑتا ہوں یا کوئی اور کینڈیڈیٹ آزاد لڑتا ہے تو جماعت کو نقصان ہوگا. اس کے اوپر ہم نے یہ فیصلہ کیا سب نے مل کے کہ جماعت جس آدمی کو ٹکٹ دے گی ہم اس کو فالو کریں گے,
اور انشاءاللہ ہم ایک ہوں گے، اور یہ سیٹ آپ کو مسلم لیگ نون کی جو ہے نا اس وقت نظر آئے گی حلقہ 5 سے، اور حکومت بھی اسی کی ہوگی. اور یہ پہلی دفعہ آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ حلقہ 5 کا جو پہلے حلقہ 4 تھا اب حلقہ 5 ہے، اس کا نمائندہ حکومتی جماعت میں گیا ہے. جی بالکل یقیناً تمام لوگوں کا، ہر فرد کا یہ حق حاصل ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لے اور الیکشن میں جو ہے تو پارٹیسپیٹ کرے. مگر آپ یہ بتائیں کہ ہمارے جو ایم ایل اے صاحب ہیں سردار صغیر خان، تو ان کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں سیاست کے حوالے سے؟ جو کیا انہوں نے ڈیزرو کیا؟ کیا انہوں نے جو عوام کی توقعات تھی اس پہ پورا اترے؟ اگر نہیں اترے تو ان کا مستقبل آگے آنے والے دنوں میں آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ تو صغیر صاحب کے بارے میں آپ جو ہے تو بات بتائیں. دیکھیے صغیر صاحب بہت اچھے انسان ہیں، شریف انسان ہیں، ان کی ایک اپنی شناخت ہے. کشمیر کونسل کے دور میں انہوں نے بہت اچھے کام کیے. ابھی ایم ایل اے، سٹی ایم ایل اے ہیں. تو پہلے شاید آپ کو پتا ہوگا کہ جاوید صاحب ایم ایل اے کو صرف 50 لاکھ روپیہ دیا جاتا تھا. اس وقت صغیر صاحب کی خوش قسمتی ہے کہ جو کشمیر کونسل ختم ہوئی تو وہ 2 کروڑ روپیہ صغیر صاحب کے پاس وہ بھی آ رہا ہے 50 لاکھ کے علاوہ. تو سمجھو کہ 2.5 کروڑ روپیہ ان کے پاس بھی آ رہا ہے. اور وہی 2.5 کروڑ میرا خیال ہے 2.5 کروڑ روپیہ جو ہے ویسی صاحب اور جو سعادتی فنڈ ہے حکومت کا وہ جماعت کی طرف سے آ رہا ہے. تو میرا خیال ہے شاید صغیر صاحب نے کام ہے آگے پیچھے یونین کونسلوں میں ممکن ہے کیے ہوں، لیکن بنگوئی میں اس سطح پہ ابھی تک ان کا کوئی کام ہے نظر نہیں آیا کہ میں کہوں کہ انہوں نے بہت کام کیے ہیں. ہاں جو ان کو ملتا ہے وہ تو کر ہی رہے ہیں، لیکن بہرحال ایسا کوئی ان کا بھی کوئی کام ہے سامنے نظر نہیں آیا. نہ تو ہمارا کوئی کسی بندے کو کوئی جاب مل سکی. یہ نہیں کہ میں اپنی یعنی سینٹرل بنگوئی کی بات کر رہا ہوں، میں پوری یونین کونسل بنگوئی کی بات کر رہا ہوں. باقی جو یونین کونسل ہیں ان کے بھی یہ جو ہے تحفظات ہیں کہ کسی کو جاب نہیں ملی، کوئی کچھ نہیں ہوا. بہرحال صغیر صاحب کو میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ آپ حق پہ ہیں، اگر آپ حق پہ ہیں آپ چلیں، ہم آپ کے پیچھے چلیں گے، جماعتیں ایک طرف ہوں گی اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے. تو بہرحال انہوں نے بھی کوئی خاموشی اختیار کی. تو جو مستقبل کی بات ہے تو مستقبل میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا وہ نون لیگ کا ہوگا. تو صغیر صاحب کے حوالے سے پوچھو تو وہ بہت اچھے انسان ہیں، واپس بھی وہ یعنی سیٹ نکال بھی سکتے ہیں. یہ نہیں کہ میں کہوں گا کہ جو ہے نا وہ ایسے یعنی پوزیشن میں چلے گئے ہیں کہ وہ سیٹ بھی نہیں نکال سکتے. 19-20 کا مقابلہ ضرور ہوگا، لیکن یہ مجھے یقین ہے کہ سیٹ حلقہ 5 کی جو ہے وہ نون لیگ نکال دے گی. خورشید صاحب، آپ سیاست میں سماجی کاموں میں بڑے بڑھ چڑھ کے آپ نے حصہ لیے، بہت سارے منصوبے میں جانتا ہوں جو آپ نے دیے، بہت سارے آپ نے کام کروائے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ عوام کو یہ بتائیں کہ آپ نے جو ہے تو پارٹی کے حوالے سے آپ نے کیا جو ہے تو فوائد جو ہے تو لوگوں کو دیے، کون سے پروجیکٹ آپ نے دیے، کون سا کام آپ نے جو ہے تو کروایا جو قابل ذکر ہے، جو عوام کی مفاد کے لیے آپ نے کروایا ہو. تو مسلم لیگ نون میں چونکہ مسلم لیگ نون ایک ترقی کا نام ہے، تو آپ نے کیا فوائد اٹھائے، اپنے علاقے کے لیے کیا جو ہے تو کیا؟ اس بارے میں آپ جو مستقبل میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ ہمارے ناظرین کو بہت ضروری بتائیں. جی، یہ آپ نے کہا کہ آپ نے حلقے کے لیے کیا دیا. ہم چونکہ نچلی سطح پہ ہیں، دینے والے تو اوپر بیٹھے ہیں. ہم عوام کی آواز ان تک صرف پہنچاتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں. ہم نے بہت ساری اسکیمیں، یہ میرا خیال ہے کہ 1-1.5 ہفتے میں یہ آن لائن آپ کو پہنچ جائیں گی. 4 سال کے دوران جو ہے مسلم لیگ نون نے کتنے کام یونین کونسل بنگوئی میں دیے ہیں، چاہے وہ کشمیر کونسل عبدالخالق ویسی صاحب کی صورت میں آئے ہوں یا وزیر اعظم کے صحابیتی فنڈ سے آئے ہوں.
या सियाब खान साहब को भी एक दफा इनको फंड मिले थे, उसमें से भी हमें काफी सारी स्कीमें बंगुई में लेके आए थे। अब चूंकि जो यूनियन काउंसिल बंगुई है ये एक बड़ी यूनियन काउंसिल है, तो स्कीमों का यही होता है, कोई 80,000 की हुई, कोई लाख की हुई, कोई 2 लाख की हुई, कोई 3 की हुई। इस वक्त तो हमारी स्कीमों में जो ताजी स्कीमें हैं, इसमें बाटंद्रा जो हमारे मसूद नजर साहब मरहूम, उनके नीचे एक कुल्ली है, वो अभी वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुआ है, वो है। इसी तरह मेरा ख्याल है कि सारा कुछ मिला जुला के इस वक्त भी हमारे पास जो है, जो गवर्नमेंट की तरफ से मनसूबा जात हैं यूनियन काउंसिल बंगुई में स्वाबदीदी फंड से, वो मेरा ख्याल है 17-18 लाख के, बल्कि ज्यादा है मेरा ख्याल है, इतने आए हुए हैं। अलबत्ता इसके अभी वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुए। इसके बाद वैसे साहब का अपना फंड है, हम उसमें से भी लेंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा गर्ल्स हाई स्कूल है, इसको कुछ किसी तरीके से जो है ना, इसको भी कोई अपग्रेडेशन कराएं। जंडाले का स्कूल जो है बॉयज हाई स्कूल, उसके बारे में भी हमारी कोशिश है। बाकी रोडों के ऊपर तो है ही। तो देखें, अल्लाह मालिक है, चूंकि हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। खुर्शीद साहब, फर्ज करते हैं 1 माह के लिए आपको कश्मीर का वज़ीर आज़म बना दिया जाता है, क्या आप क्या इक़दाम ऐसे करेंगे कि रहती दुनिया तक वो इक़दाम जो है तो वो असर करते रहें और आवाम को, मुल्क को उसका फ़ायदा पहुँचता रहे? जी, ये जो आपने सवाल पूछा है, मुझे अगर 1 महीने के लिए वज़ीर आज़म बनाया जाए तो सबसे पहले मैं बल्दियाती इलेक्शन कराऊंगा। क्योंकि जब बल्दियाती इलेक्शन हो जाएंगे तो हमें फिर ये एमएलए और ये जो बड़ी सियासतें हैं, इनके पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सब कुछ जो है वो आवाम के पास आ जाता है। दूसरा, इसी दौरान ये जो बल्दियाती इलेक्शन है, इसी दौरान मैं सबसे ज्यादा अगर तवज्जो दूंगा तो वो रोडों के ऊपर दूंगा। क्योंकि रोडें होंगी, हमारे हॉस्पिटल भी बनेंगे, हमारे स्कूल भी बनेंगे, हमारे बिजनेस भी बढ़ेंगे, हमारी मार्केटें भी बनेंगी, सब कुछ होगा। तो अगर मुझे 1 महीने के लिए, अगर आप ने जो सवाल पूछा है, अल्लाह आपको मुबारक करे, और फारूक अहमद साहब से भी पूछ लें, अगर 1 महीने के लिए ये दे दें, और ऊपर से पीटीआई भी अगर हमें जो है ना, वो कहीं से जो है ना, जो पैसे इधर उधर करते हैं, तो अगर 1 महीने का वो बजट जो हमें दे दें, तो आप देख लें, हम कश्मीर का जो है ना बिल्कुल हुलिया ही चेंज करके रख लें इंशाल्लाह। ये जो रोडों की आप देखते हैं रोजाना पिक्चरें चढ़ी रहती हैं, इंशाल्लाह ये 1 महीने के अंदर ही जो है ना, पाकिस्तान की सारी मशीनरी ला के तो इधर आजाद कश्मीर में फेंक देंगे जो है। अच्छा खुर्शीद साहब, ये बताइएगा कि 2021 के इलेक्शन में आप नून लीग को कहाँ देखते हैं, यानी कि नून लीग का मुस्तकबिल क्या है 2021 में? क्या भारी अक्सरियत से, 3/3 अक्सरियत से मुस्लिम लीग नून जीत पाएगी ये इलेक्शन? जावेद साहब, देखो 29 सीटें जो हैं वो हमारे आजाद कश्मीर से हैं, जबकि 12 का ताल्लुक महाजरीन से है। तो इस वक्त जो है मुस्लिम लीग के पास जो है बहुत बड़ी 2/3 अक्सरियत हासिल है। अपोजिशन तो है ही नहीं है, वैसे नाम की है। अभी भी मैं आपको ये बता रहा हूं कि मुस्लिम लीग पहले से 3 सीटें ज्यादा निकालेगी। अब हमारे पास अपोजिशन के जो है ना 2 या 3 मेंबर रहेंगे, तो मुस्लिम लीग जो है वो पहले नंबर पर रहेगी इंशाल्लाह, और 3 सीटों में और इजाफा करेगी ये। खुर्शीद साहब, ये बताएं कि ये जो बंगुई की, खास सेंट्रल बंगुई की जो रोड है, वो ढाकी की जो रोड है, जो हालत है वहाँ पे, लोग आप देख रहे हैं पैदल नहीं चल सकते, वहाँ पे गिर रहे हैं, गारे, बारिश, बुरा हाल। गाड़ियों तो दूर की बात है, पैदल चलना इंसानों के लिए दुश्वार तरीन हो चुका है। अब तो लोग दुआएं मांगते हैं कि ये रोड ख़त्म हो। वही हमारे जो नाला हुआ करता था, या कच्चे पहाड़ हुआ करते थे, वहाँ से लोग आराम से गुजर के बाजार जाते थे, उससे भी गए लोग, स्लिप होते हैं, बुरा हाल है लोगों का। तो क्या समझते हैं कि इसका जो है तो जिम्मेदार कौन है? कौन है इस जो खस्ता हाली मंजूदड़ का मंजर पेश कर रही है बंगुई की रोड, इसका जिम्मेदार कौन है? जी, ये जो बंगुई की रोड की आपने बात की है, इसमें सबसे पहले तो जो है ना, मेरा ख्याल है हम अपने आप को ही करेंगे
खस्ता अली के जो मुजरम है वो हम खुद आवाम हैं कि हम अपना यानी ये जो हक जो था वो ले नहीं सके, और सगीर साहब भी इसके जिम्मेवार हैं, क्योंकि उन्होंने 4 साल जो है दूसरी जगहों पे काम किए और आखिरी बजट में जाके उन्होंने इस बंगुई के ऊपर तवज्जो दी, तो जिसकी वजह से यानी ये हमें मार पड़ी। तो मेरा ख्याल है अगर वो दरमियान में ये कर देते, जैसे ये अभी ये आखिरी साल जा रहा है, हमारी भी स्कीम है, अगर इस वक्त कोई आगे पीछे कोई मंजूरी हुई पड़ी है तो कल कोई और हुकूमत खुदा न ख्वास्ता आ जाए तो फिर समझो कि उसके जिम्मेवार हम हैं, या जो हमारे हल्के की जो नुमाइंदगी कर रहा है वो उसका जिम्मेवार है, और लेकिन उसके साथ हम आवाम भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि सगीर साहब को मैं अकेला नहीं ठहराऊंगा, बल्कि उनके साथ है पूरी ये बंगुई की आवाम भी है कि जो है ना उन्होंने उनको बताया नहीं कि जो है ना हम आखिरी बजट नहीं लेंगे, तो वो उसकी वजह से जो है ये बंगुई की ये खस्ता आली हुई है इन रोडों की वजह से। और नहीं तो आज बाजार जो है बहुत अच्छी यानी तरक्की की तरफ जो है ना, वैसे गामजान तो है लेकिन बहरहाल वो ज्यादा तरक्की कर सकता था अगर ये रोडें बनी होती तो। जी अब जावेद सर, जो डक्की की रोड की बात की है आपने, तो ये 1.25 किलोमीटर और 1 किलोमीटर जो आपके घर की तरफ जा रहे हैं, ये इंशाल्लाह ये बिल्कुल इसी अरसे में मुकम्मल होंगी। ये जो बीच में वक्फा हो गया था, ये वक्फा इसलिए हुआ था कि चूंकि सर्दी भी आ गई थी और ये दिसंबर का महीना जो है इसमें ये कोहरा वगैरह बैठ जाता है, तो ठेकेदारों को भी नुकसान हो रहा था, और ये ठेका PWD के पास है, तो इसमें दो राय है ही नहीं कि ये रोडें नहीं बनेगी। ये जो ठेका होया पड़ा है जो काम यानी जारी हैं ये 2 रोडों के, इसी तरह एक डोगी नाड़ी का है, एक जंडाले का है, बिल्कुल ये हर हालत में ये इंशाल्लाह आपको मेरा ख्याल है मई से पहले आप इनको कंप्लीट देखेंगे। अच्छा खुर्शीद साहब, सरदार तनवीर इलियास खान, बंगुई का एक बड़ा नाम, न सिर्फ बंगुई बल्कि पाकिस्तान का एक बड़ा नाम, सरदार तनवीर इलियास खान, क्या वो कश्मीर की सियासत में हिस्सा लेंगे? एक खबर चल रही है जो कि काफ़ी हद तक सदका इतलात है कि वो कश्मीर की सियासत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से जो है तो वो अपनी जो है सियासत जारी रखेंगे। तो क्या ख्याल है कि वो कश्मीर की सियासत में वाकई हिस्सा लेने वाले हैं, इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? क्या ख्याल है आपका? आपने तनवीर इलियास साहब के बारे में पूछा है, तो तनवीर इलियास साहब बहुत अच्छी सोच के मालिक हैं, उनकी मुस्बत सोच है, वो पाकिस्तान में है, वो हमारी एक पहचान है। मैं तो जो है चूँकि जाहिर बात है वो अपने फैसले तो उन्होंने खुद ही करने हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में है तो हमें बड़ा फख्र है कि पाकिस्तान में रह के उन्होंने पूरे कश्मीर की पहचान बनाई हुई है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि उनको आज़ाद कश्मीर की सियासत में नहीं आना चाहिए, चूँकि सगीर साहब तो वैसे भी हैं इधर हैं, लेकिन तनवीर साहब का जो रोल है वो उचली सतह पे चला गया है। मतलब आप पंजाब को देख रहे हैं, मैं तो आगे उनको देख रहा हूँ CM पंजाब के, वो वहां तक पहुंचे, अल्लाह ताला उनको पहुंचाए, चूंकि वो जो है इलियास साहब हैं। इलियास साहब भी हमारी बंगुई नहीं बल्कि आज़ाद कश्मीर की एक पहचान रही हैं, और अभी तक वो लगे हुए हैं, तमाम वेलफेयरों में लगे हुए हैं। आपको पता है कि ये जो मुजफ्फराबाद में पार्लियामेंट बनी हुई है उसमें इलियास साहब का बड़ा हिस्सा है, तो ये लोग हमारे जो है ना सरमाया है और पहचान है। तो मेरा ख्याल है कि जो मेरा अपना ज़ाती यानी जो राय है वो तनवीर इलियास साहब के लिए ये है कि चूंकि उन्होंने PTI में तो ऐलान तो नहीं किया, पहले वो निगरान सेटअप में रहे, उसके बाद वो चेयरमैन बने, तो चेयरमैन भी आपको पता है कि बिजनेस ज़्यादातर मुस्लिम लीग हैं या पीपल्स पार्टी के ही हैं जो बिजनेस थे, और उसके बाद ये इस वक्त मशीर हैं पंजाब के। तो असल में बात यह है कि वो मशीर तक पहुंच गए हैं, और आगे मुझे यकीन है कि वो अगर कोशिश करें तो वो CM पंजाब उनके लिए मुश्किलातें जरूर होंगी, लेकिन वो वहां तक पहुंच जाएंगे, तो वो हमारी और बहुत बड़ी पहचान बन जाएगी।
تو میرا خیال ہے کہ اب میری رائے یہ ہے کہ ان کو پاکستان کی سیاست میں رہنا چاہیے تاکہ ہماری شناخت اور زیادہ بڑھے، اور یہ ہمارے لیے ایک بڑا جو ہے یعنی اعزاز کی بات ہے، پورے بنگوئی کے نہیں بلکہ پورے آزاد کشمیر کے لیے کہ تنویر الیاس صاحب آزاد کشمیر کی اس وقت ایک پاکستان میں ایک پہچان بنی ہوئی ہے۔ تو میرا خیال ہے ان کو اس چیز کو برقرار رکھنا چاہیے۔ آزاد کشمیر کی سیاست کا جو ہے یہ کیا سیاست ہے آزاد کشمیر کی؟ ہمیں تو جو ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی آپ کو پتہ ہے ایک سیکٹر کے انڈر ہی چلنا پڑتا ہے، تو وہ تو ویسے ہی بہت اوپر ہیں، تو ان کو نیچے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت بہت شکریہ جناب خورشید صاحب۔ جاوید صاحب، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں، اور یہ چونکہ دور سے یہ جو ہے سوال جواب ہو رہے ہیں، تو میں جتنا آپ کا شکریہ ادا کروں میرا خیال ہے اتنا کم ہے۔ آپ لوگ ہی ہمارے سرمایہ ہیں، آپ لوگ ہی ہمارے اثاثے ہیں جو باہر سے اتنا دور سے ایک دوسرے کو قریب لاتے ہیں۔ تو یہ برادری میں جو ہے یہاں ایسی چھوٹی موٹی یہ چیزیں لگی رہتی ہیں، یہ بھی اچھی چیز ہوتی ہے جو ہے ایک دوسرے کو قریب لانا، یا یہ سیاسی جو تھوڑی کشمکش ہوتی ہے، یہ کوئی ناراضگی والی باتیں تو ہوتی نہیں ہیں، یہ سیاسی صرف کیشیدگیاں ہوتی ہیں، باقی جو رشتے ناطے دوستیاں یہ سب اپنی جگہ پہ اسی طرح قائم و دائم ہیں، اور قائم و دائم انشاءاللہ رہیں گی، اور اللہ آپ کو صحتیابی عطا فرمائے اور ہمیشہ آپ کو خوش رکھے، اور مزید آگے جو آپ یہ ایکٹیویٹیز آپ نے شروع کی ہیں اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ اور اگر آخر میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر میری بات کسی کو ناگوار گزرے تو میں معذرت چاہتا ہوں، چونکہ جو ہے نا بہت سارے لوگ سنتے رہتے ہیں، تو میں یہ کوشش کرتا رہتا ہوں کہ کوئی مجھے دکھ دے دے میں برداشت کر لوں گا، لیکن میں کسی کو دکھ نہ دوں۔ تو میں اسی پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔